الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے ہر مسلمان پر اپنی اپنی طاقت اور دائرے کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں اس کے متعلق تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بضرور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو، بری باتوں سے روکتے اور منع کرتے رہو، ورنہ عن قریب اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ پھر تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر اور برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اگر اسے اختیار اور طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کرے، اور جو ایسا نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اس پر نکیر کرے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے تو اسے چاہیے کہ کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ بعض علماء امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس کام کا ذکر اس طرح سے فرمایا کہ اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس کام کو دین میں قطب اعظم کا درجہ دیا ہے۔ جعل القطب الاعظم فی الدین، قطب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لکڑی اور وہ پرزہ کہ جس کے سہارے پر ساری مشین چلتی ہے۔ جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں تو نیچے کے پارٹ میں ایک لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے بیچ میں، اور اس کے اوپر دوسرا پارٹ رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ لکڑی ٹوٹ جائے تو چکی کا پارٹ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، چکی کام نہیں کرتی۔ اور اسی کی اب دوسری شکلیں ہماری ساری مشینوں میں ہیں کہ جو بھی مشینیں ہیں، واشنگ مشین ہے ہماری تو اس کے اندر بیچ میں ایک کھونٹا نکلا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ ٹب بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ کھونٹا ہی ٹوٹ جائے تو مشین کسی طرح سے کام نہیں کر سکتا۔ ہماری سائیکل موٹر جو چلتی ہے اس انجن میں بھی ویسی ہی ہے۔ چکی کی جدید شکل گرنی کی ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہر موٹر میں کوئی ایک پرزہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرزہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر ساری مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایسا ہی درجہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آداب اور حدود بھی ہیں۔ منکر پر نکیر بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے، لیکن
جس پر نکیر کی جا رہی ہے اس کی تحقیر حرام ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی لیے کسی دین کی بات سنانے والے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو حقیر سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے مخاطبین کو حقیر سمجھ کے ان کو واعظ و نصیحت کرتا ہے تو ایسا واعظ و نصیحت کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چند برس پہلے انتقال ہوا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کوئی داڑھی مونڈنے والے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، ٹوکے گا تو صحیح اس کو، جہاں بتانے کا موقع ہو تو اس کو بتائے گا کہ بھئی داڑھی رکھنا چاہیے، داڑھی مونڈنا نہیں چاہیے۔ حضرت خود بھی بہت سے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے اور بعض لوگوں کو لوگوں کے سامنے نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں آپ کو دین کا عاشق سمجھتا ہوں، اور علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دین کا عاشق ہو اسے اگر لوگوں کے سامنے کہو تو بھی برا نہیں مانے گا۔ میں بھی آپ کو دین کا عاشق سمجھتا ہوں، اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ اب چہرے پر نہ استرا چلے گا نہ قینچی چلے گی۔ اور حضرت کی نصیحت کا کچھ ایسا اثر ہوتا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سنت پر عمل کا اہتمام کر لیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی نکیر تو کرنا ہے، نصیحت تو کرنا ہے، لیکن کوئی داڑھی رکھنے والا داڑھی مونڈنے والے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ جس وقت ملک تقسیم ہوا تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگ جو داڑھی رکھنے والے تھے، فسادات کا جب سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی داڑھی مونڈ لی اس ڈر سے کہ لوگ ہمیں مار دیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی داڑھی نہیں تھی مگر اس وقت انہوں نے داڑھی اس لیے رکھ لی کہ اگر مریں گے تو مسلمان مریں گے، اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ تو خاتمہ کس کا کس حال میں ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے داڑھی رکھنے والا داڑھی مونڈنے والے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ تو نکیر تو کرنا ہے لیکن تحقیر جائز نہیں ہے، اور جس شخص کو دینی بات سنانے کا موقع ہو اس کے لیے اس کا لحاظ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو بھی نصیحت کرے تب بھی آدمی اپنی بیوی کی بھی تحقیر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کون پہلے جنت میں جائے گا اور کس کا درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اور ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا حکم فرمایا ہے، جہاں پر خامیوں کا ذکر ہوتا ہے خوبیوں کا بھی اعتراف سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت عام طور پر پڑھی جاتی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے آگے اللہ نے تھوڑا سا ایک طویل مضمون بیان فرمایا کہ تم خیر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر اہل کتاب کا ذکر ہے اس کے بعد، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اہل کتاب میں اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق و نافرمان ہیں۔ پھر آگے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، کہ وہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں، واولئک من الصالحین، اور یہ نیکوکاروں میں سے ہیں، وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، اور وہ جو کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ جو بھی کرے گا اللہ کے لیے، جو بھی خیر کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا تو ناقدری نہیں ہوگی کہ یہ فلاں طبقے کا ہے اور فلاں گروہ کا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا،
کہ اہل کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں، یہود کا ذکر ہے، نصارہ کا ذکر ہے، اور یہود کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، مگر پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو ڈھیر سارا مال دے دو گے تب بھی وہ امانت کو واپس کر دیں گے، تمہارا مال ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار دو گے تو 1 دینار بھی واپس کرنے سے مکر جائیں گے جب تک کہ تم ان کے سر پہ کھڑے نہ ہو جاؤ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، 1 دینار بھی دو گے تو واپس کرنے والے نہیں۔ تو ہمارے دین نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ بھئی جو خوبی ہے، حالانکہ یہود اور نصارہ کی برائی کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے غضب کے مستحق بنے اور گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، مگر ان کی جو خوبی ہے اس خوبی کا اعتراف بھی کیا گیا کہ ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے امانت دار بھی ہیں کہ اگر تم ان کو ڈھیر سارا مال دے دو گے تب بھی وہ اس امانت کو واپس کر دیں گے، امانت کا حق ادا کریں۔ تو ایسے ہی میرے دوستو، جب یہ بات شریعت نے دوسروں کے متعلق سکھائی ہے تو جو اپنے ہیں اپنوں کے متعلق تو ایسا اعتراف لازمی ہے کہ جہاں خوبی ہے اس خوبی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ البتہ دینی بات سنانے میں یہ ایک طرح کا روحانی علاج ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے رپورٹ آتی ہے، اس رپورٹ میں 10 چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، 10 چیزوں میں سے 8 چیزیں نارمل ہوتی ہیں، مگر رپورٹ دینے والا لیبارٹری والا بھی 2 چیزوں کو ایسی ہائی لائٹ کرتا ہے جس میں گڑبڑ ہے، اور باقی چیزوں کے حروف چھوٹے ہوتے ہیں، اور 2 چیزیں جس میں گڑبڑ ہیں اس کے حروف بڑے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے جسم کا ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اس کے جسم کی تمام چیزیں صحیح ہیں، مگر ایک چیز جہاں پر خرابی ہے ڈاکٹر اس پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی آپ صرف خرابی پر توجہ کرتے ہیں، خامی پر توجہ کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ علاج کرے، وہ اس غلطی کو دور کرے۔ باقی اس کا ڈاکٹر کے سامنے بھی مریض کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر ڈاکٹر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مریض کی بے عزتی کرے۔ ڈاکٹر بھی اخلاق کا پابند ہے، اپنے مریض کے ساتھ بے عزتی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر اس کا پابند ہے۔ ایسے ہی روحانی اعتبار سے معاملہ ہے، دین کی بات سنانا بھی ایک روحانی علاج و معالجہ ہے، اس کے اندر بھی دین کی بات سنانے والا پابند ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت تو کرے، دین کی بات تو پہنچائے، لیکن لوگوں کی تحقیر کرنے کا مجاز نہیں۔ ہم بھی جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں وہ اسی لیے عرض کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو، تاکہ علاج ہو، تاکہ ان چیزوں کو دور کیا جائے۔ آج ہم لوگوں کے اندر بہت ساری خامیاں آ گئی ہیں، ہم اپنے اندر جب بات کرتے ہیں تو اس بات کا عنوان اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ہمارے اندر کمی کی پیدا ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری خوبیوں کا انکار ہے یا اچھے لوگوں کی سرے سے نفی ہے۔ ہر طبقے میں، ہر میدان میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، مقصد ان کا اصلاح کا مقصد ہوتا ہے، مقصد خیر خواہی کا مقصد ہوتا ہے۔ ابھی ہم 1-2 دن پہلے بھی ایک مدرسے میں تھے لڑکیوں کے، تو بعض وقت عالم بننے والی لڑکیوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی بعض وقت بچیاں عالمہ بن جاتی ہیں، علم سیکھ لیتی ہیں، مسائل معلوم کر لیتی ہیں، اپنے حقوق معلوم کر لیتی ہیں، مگر اخلاق نہیں سیکھتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کی کمی کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے واقعات ہیں، حقائق ہیں کہ بعض وقت یہ بولتی ہیں کہ بھئی ایسے عالمہ سے تو ہم کالج میں پڑھنے والی بچیاں اچھی ہیں اخلاق کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی سارے عالم لڑکیوں کی بے عزتی کی جائے یا ان کی تحقیر کی جائے، مقصود اس کا نصیحت ہے۔ بس ایسے ہی ان گفتگوؤں میں جو باتیں آتی ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض باتیں ایسی آتی ہیں ہماری گفتگو میں، بعض حضرات نے اس کا اظہار کیا کہ خاص طور پر مخصوص پیشوں سے وابستہ پروفیشنلز جن کو کہا جاتا ہے، بعض پیشوں سے وابستہ لوگ ہیں کہ ان کو تکلیف ہوئی۔ اگر ہماری زبان و بیان سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں اور 1000 بار معذرت خواہی کے لیے تیار ہیں۔ طبیب کا تو کام ہی یہ ہے کہ اگر مریض کسی قسم کے ناموافق رد عمل کا اظہار کرے تب بھی طبیب رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ طبیب کا کام یہ ہے کہ وہ اس صورت میں بھی مریض کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ طبیب بھی اگر رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو جائے تو طبیب اپنی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
طبیب کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرے اور وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرے. جیسے حیدرآباد کے مسلمانوں کی بات ہم بعض وقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں مسلمانوں میں سے بہت بڑی تعداد شوگر کے مرض میں مبتلا ہے. شوگر کے مریضوں میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. ایسے ہی جو معتبر مسلمان ڈاکٹر ہیں وہی ہم کو یہ اطلاع کر رہے ہیں کہ ڈائلیسس کے مریضوں میں بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے اور بہت کم غیر مسلم ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان باتوں کے ذکر کا مقصد مسلمانوں کو بے عزت کرنا نہیں ہوتا، مسلمانوں کی تحقیر نہیں ہوتی، ان کو بیماری سے بچانا ہوتا ہے، بیماری کے اسباب سے ان کو بچانا مقصود ہوتا ہے. ایسے ہی مختلف شعبوں کے متعلق جو بات آتی ہے وہ بھی اسی تناظر میں آتی ہے. باقی ہر شعبے میں ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہیں، باکردار لوگ موجود ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی قسم کا خیر باقی نہیں رہا. اپنے اپنے موقع سے ہر بات ذکر کی جاتی ہے. جو بات جس موقع کی ہوتی ہے ہر وقت ساری باتیں ذکر نہیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کے سماج کے بہت سے اچھے پہلو ہیں، مگر فکر کی بات یہ ہے کہ ان پہلوؤں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے طلاق کے موضوع پر بات آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے، مگر دیکھا جائے تو مسلمان معاشرہ دوسروں کی بنسبت بہت بہترین حالت میں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے. ہم کبھی نکیر کرتے ہیں کہ مسلمان عورتیں پولیس اسٹیشنوں کو جاتی ہیں، عدالتوں سے رجوع ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو دوسرے سماجوں کی بنسبت مسلمانوں کا سماج محفوظ ہے. یہاں پر وہ خرابیاں کم ہیں، لیکن بعض وقت سفید کپڑے پر داغ دھبا جلدی نظر آتا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کی بھی بعض وقت ایسی کمیاں لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر آتی ہیں. ہمیں لوگوں کو جواب دینے کے موقع پر جواب بھی دینا ہے، لیکن اپنے دائرے میں جب بات کریں گے تو ہمیں اس داغ کو دھونے کی فکر کرنا ہے، اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی باقی سارا کپڑا تو صاف ہے اور داغ تھوڑا سا ہے. داغ چاہے تھوڑا سا ہو مگر اسے دور کرنا ہے. تو مسلمانوں کے سماج میں فیملی سسٹم محفوظ ہے، خاندانی نظام محفوظ ہے، بہت ساری خوبیاں باقی ہیں، مگر فکر اس بات کی ہے کہ لوگ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ یہ خوبیاں ختم ہو جائیں، یہ جو اچھے پہلو ہیں وہ ختم ہو جائیں. مسلمان عورتوں میں پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، مسلمانوں کا خاندانی نظام محفوظ ہے. بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جو ہیں، مگر صورتحال ایسی ہے کہ ان کو خطرات درپیش ہیں. تو جب ان خطرات درپیش ہیں تو ان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے معیار کو بڑھانا ہے. تو بہرحال میرے دوستو، ان ساری باتوں میں مقصود صرف یہی ہوتا ہے کہ اصلاح کی جائے اور اپنی اچھائیوں کو بڑھایا جائے. باقی ہر شعبے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ماشاءاللہ بہترین اور گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم اس کے تناسب کو بڑھائیں، ہم اپنی پہچان بنائیں اس کو، اور ہم اس نمونے کو زیادہ سے زیادہ پیش کریں. کیونکہ ہمارے دین میں صرف عبادات نہیں ہیں. دوسرے مذاہب کے لوگوں کے نزدیک اپنے مذہب کے پابند وہ صرف اس سے ہو جائیں گے کہ وہ اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق عبادت کر لیں، شادی کر لیں، موت کی رسومات ادا کر لیں، تب وہ اپنے مذہب کے آدمی پکے ہیں. مگر ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جب تک ہم اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں، اپنے اخلاق میں جب تک ہم کامیاب نہیں ہوتے، پورے مسلمان نہیں بنتے، اس وقت تک صرف عبادات کرنے سے بھی ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے. صرف نماز پڑھنے سے بھی پورے مسلمان نہیں ہو سکتے. حالانکہ نماز کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ معاملات کی بھی درستگی ضروری ہے، معاشرت کی بھی اصلاح ضروری ہے، اخلاق کی بھی درستگی ضروری ہے. تو بہرحال میرے دوستو، ان باتوں کے کہنے کا یہی مقصد اور یہی منشا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کا علم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.